السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا جی، یہ جو ویڈیو ہے میری، یہ ہے ایجوکیشن کے حوالے سے، جو ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہے پرائیویٹ سکولوں میں اور سرکاری سکولوں میں، اس کے حوالے سے میں تھوڑی سی بات کروں گا۔ وہ اس طرح ہے کہ اگر سرکاری سکولوں میں معیار تعلیم دیکھیں تو بہت کم ہے، یعنی بچے بہت زیادہ مطلب فیل ہو رہے ہیں، اور بچوں کی جو ریشو ہے پاس ہونے کی وہ بہت کم ہے۔ ملتان کی اگر دیکھی جائے تو 40%، 42، 43% بچے میٹرک میں مطلب کلیئر ہوتے ہیں، اور پرائیویٹ سکولوں کی جو ریشو ہے وہ 82، 83% ہے۔ کیا وجہ ہے کہ اتنا ڈفرینس کیوں ہے؟ اتنا ڈفرینس اس لیے ہے کہ ہمارے جو سرکاری ٹیچر ہیں، بہت ہی احترام، ٹیچروں کے لیے میرا بہت زیادہ احترام ہے، لیکن کہیں تو ایسا مطلب گڑبڑ ہے کہ بچے بہت زیادہ فیل ہو جاتے ہیں، اور بہت زیادہ بچے سرکاری سکولوں کے 8 میں یا 9 میں ہی چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ تو میں نے جو اس کو نوٹس کیا تو اس میں یہ تھا کہ کچھ اساتذہ کرام جو کہ 9th اور 10th میں ہیں، ان کا جو رویہ جو ہوتا ہے وہ بڑا ہی سخت ہوتا ہے بچوں کے ساتھ، یعنی مار دھاڑ، اور کافی مطلب نہ وہ کرنا، بچوں کو پریشرائز کرنا۔ تو اس کو اگر پرائیویٹ سکولوں میں اس حوالے سے دیکھا جائے تو وہاں پہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہاں پہ تھوڑی سختی تو ہوتی ہے، لیکن وہاں بچوں کو تھوڑا بہتر ٹریٹ کیا جاتا ہے، پڑھائی پہ زیادہ توجہ دی جاتی ہے، اور بچوں کے جو سبجیکٹ ہیں جس طرح ہے ان سب کو فوکس کیا جاتا ہے، اور اساتذہ کرام اس پہ توجہ دیتے ہیں۔ اس کی مثال میں آپ کو ایسے دیتا ہوں کہ ہمارے 2002، 3، 4 کی میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں۔ 2002 میں غالباً ہمارے ٹیچر تھے 8 کلاس میں، استاد سور صاحب، قائد اعظم انگلش پبلک اسکول میں۔ ان کا طریقہ کار جو پڑھانے کا تھا، حالانکہ وہ تھوڑا بہت مارتے بھی تھے، اس میں مطلب وہ تھا سسٹم، لیکن ان کا جو پڑھانے کا ایک سٹائل تھا وہ میں تھوڑا سا آپ سے ڈسکس کرتا ہوں۔ اگر ہمارے سرکاری اسکولوں کے ٹیچر بھی اگر اس بات کو فالو کریں تو میرے حساب سے کافی حد تک بہتری آ سکتی ہے۔ مثال کے طور پہ وہ بچوں کو بیٹھ کے آدھا گھنٹہ پڑھانے سے پہلے بچوں کا مائنڈ سیٹ کرتے تھے کہ بیٹا پڑھو گے تو آپ اچھے انسان بن جاؤ گے، اگر نہیں پڑھو گے تو آپ کے لیے مشکلات ہوں گی، زندگی کے اندر کافی مطلب مشکلات آئیں گی، اور بیچ میں پھر وہ کچھ مزیدار باتیں بھی مطلب شیئر کر دیتے تھے، جیسے کہ کوئی واقعہ سنا دینا جس پہ بچوں نے ہنسنا اور خوش ہو جانا۔ تو اس سے ایک جو کلاس کا انوائرمنٹ تھا، ماحول تھا، وہ بڑا اچھا ہو جاتا تھا، اور بچے پھر جو اگلا 10 گھنٹے یا 8 گھنٹے بچوں نے اسٹڈی کرنی ہوتی تھی، تو وہ بچے بڑے خوشی سے مطلب پڑھتے تھے کہ ہمارے ٹیچر اتنے اچھے ہیں، ہمیں مطلب ٹائم دیتے ہیں، ہمیں سمجھتے ہیں، خود سمجھتے بھی ہیں اور ہمیں سمجھاتے بھی ہیں۔ تو اگر بچوں پہ صرف پریشر ہی رکھا جائے کہ نہیں جی پڑھنا ہے، اور استاد ایسے مطلب وہ سخت ہو کے رہے، مطلب نہ کوئی پیار محبت کا مطلب معاملہ نہ رکھے، تو پھر بچے ڈسہارٹ ہو جاتے ہیں۔ بچوں کا ایک، کیونکہ ہر ایج کا ایک آپ ایسے سمجھ لیں، ہر ایج کے اندر بچے کا مائنڈ ڈفرینٹ ہوتا ہے، پریشر کو ہینڈل کرنے کا ایک، اگر مثال آپ ایسے لے لیں کہ ایک 16 سال کا جو بچہ ہے وہ 30 سال کے لڑکے کے ساتھ یا 32 سال کے لڑکے کے برابر پریشر برداشت نہیں کر سکتا، اور ایسے 30 سال کا جو لڑکا ہے وہ 40 سال کے مرد کے برابر یا 45 سال کے مرد کے برابر پریشر برداشت نہیں کر سکتا۔ تو ہر بندے کا ایک لیول ہوتا ہے پریشر برداشت کرنے کا اور سمجھنے کا۔ جو 8، 9 یا 10 کے بچے ہیں ان کا ایک اپنا ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے، انہیں یہ چاہیے ہوتا ہے کہ ہمارے اساتذہ کرام ہم سے محبت پیار کا رویہ بھی رکھیں، اور ساتھ میں ہمیں پڑھائیں بھی صحیح۔ اس کی پھر ایسے ایک اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ ایک استاد تھے ہمارے 80 چک کے، استاد منیر صاحب، وہ بڑے
ہارش رویہ ان کا ہونا اور مار دھاڑ کرنا. انہوں نے پڑھائی پہ کم توجہ دینی, بچوں کو پڑھانا کم اور پریشرائز زیادہ کرنا, مارنا بچوں کو, اور بچوں نے ڈر جانا, سہم جانا. جو جو ان کو سبق مثال کے طور پہ یاد بھی ہوتا تھا نا, تو وہ بھی بھول جانا. تو آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں کہ کافی بچوں نے تو یہاں تک بھی دعائیں کرنا شروع کر دی کہ اللہ پاک اگر یہ استاد ہمارے ساتھ رہے تو ہم تو میٹرک سے پہلے ہی بھاگ جائیں گے. اللہ پاک اس استاد سے ہماری جان چھڑا. یعنی آپ امیجن کریں کہ اگر یہ رویہ ہوگا بچوں کے ساتھ تو بچے کیسے پڑھیں گے. اس لیے سرکاری اساتذہ کرام سے میری گزارش ہے کہ جتنا بھی آپ کوشش کریں بچوں سے تھوڑا سا پیار بھی کریں, ان کے ساتھ محبت سے بھی پیش آئیں. اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ اساتذہ کرام کا بہت زیادہ تجربہ ہے پڑھانے میں, لیکن کچھ چند اساتذہ کرام ایسے ہیں جن کی وجہ سے رزلٹ بھی ڈسٹرب ہوتا ہے, اور وہ صرف مار دھاڑ پہ ہی رہتے ہیں بھی چلو بچوں کو پریشرائز کرو اور خود سے پڑھ جائیں گے. لیکن ایسا نہیں ہوتا. آپ پیار محبت رکھیں تاکہ بچے زیادہ سے زیادہ مطلب ماحول جو کلاس کا ہے وہ اچھا رہے اور بچے خوش سلوکی سے پڑھیں اور اچھے مارکس حاصل کریں, اور آپ کو پھر یاد کریں اگلی زندگی میں جب وہ کامیاب ہو جائے تو یاد رکھیں. اب مثال کے طور پہ ایک بچے کے اوپر آپ نے تشدد کیا, مار دھاڑ کی, اور وہ 9th میں بھاگ گیا یا 8th کلاس میں ہی بھاگ گیا, وہ جا کے پھر مزدوری کر رہا ہوگا کہیں پہ, یا ظاہری بات ہے جب ایک اسٹڈی نہیں کمپلیٹ کر پائے گا کوئی بچہ, جاب کے قابل نہیں ہوگا, تو ظاہری بات ہے اس نے پھر اگلی لائف میں مزدوری وغیرہ ہی کرنی ہے. تو وہ پھر جب گرمی میں اینٹیں اٹھائے گا یا سیمنٹ اٹھائے گا تو وہ پھر اس استاد کے لیے اس کے دل سے دعائیں نہیں نکلیں گی. جبکہ اگر ایک بچہ اچھا پڑھ جائے گا, اچھی مطلب کسی پوسٹ پہ چلا جائے گا یا کوئی اچھا جگہ پہ چلا جائے گا, تو وہ پھر اساتذہ کرام کو اچھے لفظوں سے یاد بھی کرتا ہے, اور پھر اساتذہ کرام کے لیے اس کے دل سے دعائیں بھی نکلتی ہیں. اور پھر جو اساتذہ کرام ہیں ان کی جو دعاؤں کا ان کے وہ ہے, ان تک دعائیں جب وہ پہنچتی ہیں تو ان میں بھی سکون پہنچتا ہے بھئی. اور مزے کی بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی بچہ اگر ترقی کر جاتا ہے, کوئی اچھی پوزیشن پہ چلا جاتا ہے, تو پھر اساتذہ کرام یہ کہتے ہیں دیکھیں جی یہ ہمارا اسٹوڈنٹ ہے, یہ ہمارا اسٹوڈنٹ ہے, وہ پھر اچھے الفاظ سے وہ بھی کرتے ہیں. تو یہ پیغام تھا آج کا کہ اساتذہ کرام تھوڑا سا بچوں کو نرم رویے سے پڑھائیں بھی صحیح. اگر کہیں پہ سختی کی ضرورت ہے تو سختی بھی کریں, لیکن یہ نہیں ہے کہ اگر بالکل آپ نے 100% سختی کی تو کسی بھی صورت میں بچہ آگے نکلنا مشکل ہو جاتا ہے. پھر وہ ریشو 40% اور 42% والی رہے گی, اور فیل ہونے کی تعداد جو ہے نا وہ بڑھ جائے گی. شکریہ.